نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھیں، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 52 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 178 سے سٹارٹ ہوگا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے آیت البر کے بارے میں بہت سی ڈیٹیل پڑھی تھی اور آلموسٹ ہمارا پورا لیکچر جو ہے وہ اسی ایک آیت میں کور ہو گیا تھا۔ مگر اس سے پہلے جو ہمارے نیو ویورز ہیں جو آج پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کو انفارم کرنا چاہوں گی کہ آج ہماری تفسیر سیریز کا لیسن نمبر 52 ہے۔ یہ تفسیر سیریز ہم نے آج سے آلموسٹ 2 سے 2.5 منتھس پہلے سٹارٹ کی تھی اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ آج ہم آلموسٹ 1.5 پارہ مکمل کرنے والے ہیں۔ اس تفسیر سیریز میں ڈاکٹر اسرار احمد اور ڈاکٹر فتح ہاشمی دونوں کی تفسیر کو کمبائن کر کے ایک مختصر اور بیسک سی تفسیر کی جاتی ہے۔ ڈیلی چھوٹی چھوٹی 10 سے 12 منٹ کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں بآسانی انہیں سن سکیں اور قرآن کا فہم حاصل کر سکیں، کیونکہ قرآن اترا ہی اس لیے ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ آج ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ہماری مشکلات ہیں، ہماری یوتھ ڈپریشن کا شکار ہے، وہ سب اللہ سے دوری اور قرآن سے لا تعلقی کی وجہ سے ہے۔ جب ہمارا بانڈ قرآن کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے مسائل حل کیسے ہو رہے ہیں اور دروازے کہاں کہاں سے کھل رہے ہیں کامیابیوں کے۔ تو اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتول کا بدلہ لینا۔ قتلی قتیل ان کی جمع ہے جس کے معنی مقتول کے ہیں، یعنی کہ جس کو قتل کیا گیا ہو۔ کتبہ کے بعد اگر علی آ جائے تو پھر اس کے معنی فرضیت کے آ جاتے ہیں، یعنی کہ یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ جب کسی معاشرے میں انسانوں کا خون بہا عام ہو جاتا ہے تو فتنہ فساد جڑ پکڑ لیتے ہیں، لہذا قصاص تم پر واجب ہے۔ دور جاہلیت میں ایسا کوئی قانون نہیں تھا۔ اگر کسی قوم کا ایک فرد قتل ہو جاتا تو دوسری قوم صرف اس قاتل کو قتل نہیں کرتے بلکہ اس کے پورے کنبے کو قتل کر دیتے۔ اسی طرح اگر کوئی آزاد شخص قتل کر دیتا تو اس کے بدلے وہ اپنے غلام پیش کر دیتا کہ یہ لو میرے بدلے ان کو قتل کر دو۔ اگر کوئی عورت قتل کرتی تو اس کے مرد کو قتل کر دیا جاتا، خواہ وہ قاتل نہ ہو۔ لیکن اسلام نے آ کر ان سب چیزوں کی اصلاح کی اور مساوات کا درس دیا۔ کتبہ یعنی کہ لکھ دیا گیا کہ تم پر حق ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مسلمان کا قتل 3 صورتوں میں جائز ہے۔ پہلی صورت کہ شادی شدہ زانی ہو، اس کو رجم کرنا، اس پر نہ کوئی دیت ہے اور نہ ہی کوئی قصاص ہے۔ نمبر 2، جو انسان اسلام سے خارج ہو جائے، جو اپنا دین بدل لے، اس کو قتل کرنے پر نہ دیت ہے نہ قصاص ہے۔ مگر جو تیسری صورت ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کرنا، تو اس پہ گناہ تو کوئی نہیں ہے، مگر اس کی ایک اور صورت جو ہے وہ اسلام نے یہ نکالی ہے کہ اگر انسان چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو قتل کے بدلے میں قتل کر دے۔ جیسے کہ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پر قواعد و ضوابط بیان کیے گئے کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد۔ اگر کسی آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو قصاص میں وہی آزاد آدمی قتل ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے غلام پیش کر دے کہ یہ لو میری جگہ پر ان کو لے جا کر قتل کر دو، ایسا نہیں، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ آگے والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام۔ اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو بدلے میں وہ غلام ہی قتل ہوگا، اس کے بیٹے یا اس کی بیٹی یا اس کا باپ اور کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ غلام ہی قتل ہوگا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی۔ قصاص اور دیت کے معاملے میں اسلام سے پہلے بہت سے مختلف معیار قائم تھے۔
مثال کے طور پر اگر قبیلہ اوس کا شخص خزرج کے شخص کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں 3 گنا خون بہا وصول کیا جاتا تھا. یہ دیت کی بات کر رہی ہوں میں. اور اگر خزرج کا کوئی شخص اوس کے قبیلے میں سے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو پھر صرف ایک آدمی کا خون بہا ادا کیا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ قبیلہ اوس جو تھا وہ ذرا معاشی لحاظ سے کافی اسٹیبل تھا اور اس کی بڑی بات تھی اس وقت میں. اس بارے میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں برابر ہیں، لہٰذا قتل کے مقدمات میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. اب میں واضح کرتی چلوں کہ دیت کسے کہتے ہیں. دیت کہتے ہیں خون بہا کو، خون کی قیمت کو. اب یہودیوں کے شریعت میں قتل کے بدلے قتل کا حکم تھا اور وہ یہی کرتے تھے، کسی سے دیت یا کسی سے خون بہا نہیں لیا جاتا تھا. اور نصارہ میں قتل کے بدلے معاف کر دینے کی شریعت رائج تھی. تو اسلام نے ان دونوں صورتوں کو اپنے اندر سما لیا کہ اگر کوئی چاہے تو وہ معاف کر دے اور اگر کوئی چاہے تو وہ قصاص خون کا بدلہ خون لے سکتا ہے. یاد رکھیے اب یہ بات یہاں بہت اہم ہے کہ قصاص لینے میں کوئی شخص رکاوٹ نہ بنے، کوئی شخص مقتول کی سفارش نہ کرے، نہ کوئی شخص ایسے مقتول کو پناہ دے، یعنی کہ اگر وہ بھاگ گیا تو کوئی شخص اسے پناہ بھی نہ دے. آگے فرمایا گیا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، پھر جس کو معاف کر دیا جائے کوئی چیز اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی مقتول کے ورثاء اگر قاتل کو کچھ رعایت دے دیں کہ ہم اس کی جان بخشی کرنے کو تیار ہیں، چاہے خون بہا لیں یا ویسے ہی کر دیں معاف، تو یہ ان کی مرضی ہے. فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے، ایک رحمت ہے. جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قصاص کا مقدمہ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اسے معاف کرنے کا مشورہ دیتے. جو بندہ کسی ظالم کو معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا. اس کا رحمت ہونا بہت واضح ہے. اگر یہ شکل نہ ہوتی تو پھر قتل در قتل کا سلسلہ جاری رہتا، لیکن اگر قاتل کو لا کر مقتول کے ورثاء کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، ورثاء کہتے ہیں کہ جو شخص قتل ہوا اس کے بھائی، اس کا باپ، اس کا چچا، اس کے ماموں، اس طریقے سے جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، کھڑا کر دیا جائے کہ اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان، تم چاہو تو اس کو قتل کر دو اور اگر چاہو تو احسان کر کے اسے معاف کر دو اور اس کی جان بخشی کر دے. اب یہ مقتول پر ہے کہ وہ چاہے تو ویسے ہی جان بخشی کر دے اور چاہے تو خون بہا لے لے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ دشمنیت کا دائرہ سمٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. اسلامی معاشرے میں قاتل کی گرفتاری اور قصاص کی تنفیذ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، حالانکہ جو مدعی ہوتے ہیں وہ مقتول کے وارث ہوتے ہیں. مدعی کہتے ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہوں. فیصلہ کرنے والے مقتول کے وارث ہونے چاہیے. اسلامی نظام میں کسی صدر یا کسی وزیر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر دے. قاتل کو معاف کرنے کا اختیار صرف مقتول کے وارثوں کا ہے، لیکن ہمارے ملکی دستور کی روح سے صدر مملکت کو سزائے موت معاف کرنے کا حق بھی دیا گیا ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو لوگ اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد ظلم و زیادتی کا وتیرہ اپنائیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کا عذاب ہے. اب اس کی بھی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر تو مقتول خون بہا لینے کے بعد دوبارہ قاتل کو قتل کر دیں تو یہ جائز نہیں، اور یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ قاتل کو معاف کر دیں اور معافی ملنے کے بعد قاتل دوبارہ کسی اور کو قتل کرے مقتول کے اہل خانہ میں سے، تو پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. اللہم اجرنا من النار. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے دانش مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو. معاشرتی زندگی میں عفو درگزر کرنا ایک اچھا قدم ہے اور اسلام اس کی تعلیمات دیتا ہے، لیکن قتل کے مقدمات میں زیادہ نرمی سے یا اور چشم پوشی کو قصاص کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شدت کے ساتھ اس کی پیروی کی جانی چاہیے.
کیونکہ اس سے قتل کا سلسلہ بند ہوگا۔ آیت کے آخر میں کیا فرمایا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے شے ملتی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو قتل کیا اور مقتول کے ورثاء نے اسے معاف کر دیا، اب اسے یہ شے مل گئی، اس کی حوصلہ افزائی ہو گئی کہ اچھا میں کسی اور کو قتل کر دوں گا، پھر میری معافی ہو جائے گی۔ تو وہ اس طرح قتل پر قتل کرتا جاتا ہے۔ اگر معاشرے میں 10 سے 12 لوگوں کو اس طرح سے قتل کی سزا دے دی جائے تو دوسرے لوگ پھر ایسا قدم اٹھانے سے ڈریں گے۔ اسی لیے فرمایا گیا نا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم بچو، تاکہ تم پرہیز کرو ایسے گناہ سے۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں زنا کے کیسز اور ریپ کے کیسز کتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی پکڑتا بھی ہے، اگر کوئی ایسا شخص پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی ہے کہ 10 سے 12 سال کی سزا ہوتی ہے، اور اس کے بعد 10 وہ پھر باہر آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی بہت مشکل ہے، اگر کوئی بہت زیادہ کیس لڑتا ہے اس کے بعد اس کو پھر اتنی سزا ملتی ہے اور بس، ورنہ عام طور پر 6 ماہ 1 سال قید کے بعد پھر اسے رہا کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ دین اسلام میں زنا کی سزا رجم کرنا ہے۔ اگر سر عام 10 سے 12 ایسے مجرموں کو رجم کر دیا جائے تو لوگوں کو تنبیہ ہو جائے گی، لوگ ڈریں گے ایسا کام کرنے سے کہ نہیں یہ تو سزا بھی مل جاتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں، میں پھر یہی کہوں گی جتنی بھی ہماری گمراہیاں ہیں وہ سب دین سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اسی لیے دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ دین کو نہیں سمجھیں گے، نہ آپ کی ازواجی زندگی سنور سکتی ہے، نہ آپ کی معاشرتی زندگی سنور سکتی ہے، نہ آپ کی کاروباری زندگی، اور آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ دین سے جڑے ہوں۔ جب آپ دین پر درست طریقے سے عمل کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے تمام معاملات خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کامیابی کے دروازے وہاں سے کھولے گا جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی۔ تو آج کی اور کل کی اور شاید اگلی بھی کچھ ویڈیوز لمبی اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ یہ بہت نازک آیات ہیں اور ان کے بارے میں کافی زیادہ ڈیٹیل اور وضاحت بیان کرنی پڑتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آیت البر پڑھی تھی جس میں نیکی کے تمام جو پہلو ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا، اور ان تمام پہلوؤں کو بیان کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، اور آج کا ٹاپک بھی ایسا ہی تھا کہ اس پر جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے، اور ایسے مسئلے آپ کو چھوٹے چھوٹے خود معلوم ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سارے جو ہے نا یہ ہمارے روزمرہ کی زندگیوں میں استعمال ہونے والی آیات ہیں، اور ایسے جو مسئلے ہیں وہ آپ کو ضرور پتہ ہونے چاہیے۔ تو اگلی بھی کچھ آیات شاید اسی لیے ہوں، تو میں معذرت خواہ ہوں کہ وہ ویڈیوز سے تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ہو سکے اتنا اس کو مختصر کروں، مگر کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مختصر نہیں ہو پاتے جتنی بھی آپ محنت کریں۔ تو اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔